سامعین اکرام السلام علیکم۔ قرآن پر ہمارے تحقیقی مضامین پڑھنے اور ہمارے یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھنے والے احباب ہمارے تحقیقی مضامین اور ہمارے یوٹیوب ویڈیوز کا حوالہ دے کر اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن میں آنے والا لفظ رسول کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول والی کوئی اور آیت بھی یہ کہتے ہوئے ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ وہ ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ وہ جو ایک کے بعد دوسری آیت ہمیں بھیجتے ہیں اس میں ان کو یہی دکھائی دیتا ہے کہ رسول انسان ہی ہے۔ ان کی یہ کنفیوژن دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک تو وہ خود بھی ان قرآنی آیات کے جھوٹے تراجم و مفاہیم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عین علمی انداز میں انہی جھوٹے تراجم و مفاہیم کے حوالے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سبھی لوگ تصریف آیات سے قرآن کو سمجھنے کی عادت بد سے بھی مجبور ہیں، اور چن چن کے رسول والی آیات پورے قرآن سے اکٹھی کر کے انہیں جھوٹے تراجم و مفاہیم اور قرآنی بیان کو بگاڑنے کے لیے گھڑی ہوئی جھوٹی گرامر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآنی آیات کے لفظ بلفظ درست تراجم کرنے کے بنیادی قواعد اور قرآن کے جن الفاظ کو بگاڑ کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑے جاتے ہیں، یہ سب مکمل تفصیل کے ساتھ ہم اپنے متعدد مضامین میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جن کے بغور مطالعے سے آپ خود بغیر کسی کی مدد لیے قرآنی آیات کے درست تراجم کر کے قرآن کے حقیقی بیان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک صاحب نے یہ کہتے ہوئے سورہ المنافقون 63 کی پہلی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون کا حوالہ دے کر نہایت علمی انداز میں ہماری قرآن گائیڈ ٹیم کو یہ وائس نوٹ بھیجا۔ السلام علیکم جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرے سوال کو انکلوڈ کیا، اور کاشف صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ تھوڑا سا بیسک آئیڈیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کے جواب کا، تو تلک الرسول پہ انہوں نے پھر جو ایکسپلینیشن دی تھی کاشف صاحب نے کہ یار یہ میسیجز ہیں، یہ اشیاء ہیں، یہ میسیجز ہیں۔ تو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں پہلی آیت کے اندر واللہ یعلم انک لا رسولہ، کہ اللہ کو پتہ ہے سرٹنلی، انکا سرٹنلی یو کا استعمال ہوا ہے اٹیچ پروناؤن یو کے لیے، اور لا رسولہ اس میں بھی رسولہ آ رہا ہے لیکن یو کے ساتھ آ رہا ہے، تو گرامیٹکلی یو جو ہے وہ بھی فرسٹ پرسن سنگولر میسکولن، جو انکا جو کا جس کا اٹیچ ورژن ہے وہ یوزلی ایڈریسی کو کیا جاتا ہے، جو کہ یوزلی ایک انسان ہی ہوتا ہے، اس پہ اس کے بعد لا رسولہ آ رہا ہے۔ تو کیا یہ ایک میسنجر کو ریفر کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اس پہ اگر روشنی ڈلوا دیجئے تو پلیز، بہت شکریہ۔ سورہ المنافقون 63 کی پہلی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ اس آیت میں رسول سے پہلے آنے والے انکا میں حرف الیقین یعنی سرٹنٹی پارٹیکل انکا کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کا آ رہی ہے۔ اس لیے اس قرآنی آیت کی کلاس انک لرسول اللہ میں اللہ نے رسول کو تم یعنی یو کہہ کر مخاطب کیا ہے، جس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ رسول انسان ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیے۔ اس سوال کے جواب میں ہماری سب سے پہلی وضاحت تو یہی ہے کہ آپ کو جیسے جھوٹے تراجم و مفاہیم پڑھائے جاتے ہیں، ویسے ہی آپ کو عربی زبان کی جھوٹی گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، تاکہ گھوم پھر کے اور عربی زبان سیکھ کے بھی آپ قرآن آیات سے وہی کچھ سمجھیں جو قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں گھڑا جاتا ہے۔ گرامر کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے اس موٹی سی عام فہم بات پر بھی بالکل دھیان نہیں دیا کہ جب عربی زبان میں جمع حاضر یعنی سیکنڈ پرسن پلورل کو مفعولی شکل میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے جمع حاضر کی مفعولی ضمیر یعنی سیکنڈ پرسن پلورل آبجیکٹو پروناؤن کم استعمال کی جاتی ہے، جو جمع کے صیغے میں سب کے لیے تمہارے، تمہاری اور تمہارا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ جمع حاضر کی اسی مفعولی ضمیر کم یعنی سیکنڈ پرسن پلورل آبجیکٹو پروناؤن کی واحد حاضر کی مفعولی ضمیر یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر آبجیکٹو پروناؤن کا کی شکل میں آتی ہے، جو آپ کو اس آیت میں آنے والے مرکبات جاءکا اور انکا میں دکھائی دے رہی ہے، جو تم یعنی یو کے مطلب میں کسی واحد حاضر شخص کا حوالہ نہیں دے رہی، بلکہ کسی واحد حاضر شخص کی کسی شے کا حوالہ دے رہی ہے، جو جمع میں آنے والی مفعولی ضمیر کم کی ضمیر واحد کے طور پر تمہارے، تمہاری اور تمہارا یعنی تیرے، تیری اور تیرا یعنی یور اور یورز کے مطلب میں آ رہی ہے۔ ربکا میں بھی یہی ضمیر کا آتی ہے، لیکن ربکا میں آنے والی کا کی اسی ضمیر کو آپ اٹیچڈ پروناؤن مان کے بھی تم یعنی یو کے مطلب میں نہیں لیتے،
بلکہ ربکا میں آنے والی کا کی اسی ضمیر کو آپ اس کے درست معنی میں لے کر ربکا کو آپ تمہارے رب کے درست معنی میں لیتے ہیں، کیونکہ ربکا میں کا کی ضمیر کو تم یعنی یو کے مطلب میں لینے سے ربکا کا مطلب تم رب یعنی یو لارڈ، یو گاڈ یا یو سسٹینر بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جھوٹی گرامر کا پول بھی کھل جائے گا۔ اس لیے ربکا میں کا کی مفعولی ضمیر کو اس کے درست مطلب میں لیا جاتا ہے، اور ہر کوئی ربکا سے مراد تمہارا رب، یور لارڈ، یور گاڈ اور یور سسٹینر ہی لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر قرآن کے مترجمین اپنی مرضی کا ترجمہ نہ گھڑ سکیں، وہاں پر یہ لوگ کا کی ضمیر کو اس کے اصل مطلب میں ہی لیتے ہیں۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے مترجمین کی مذکورہ بے ایمانی اور ہیرا پھیری آپ کو اسی آیت کے تراجم و مفاہیم میں دکھائی دے گی، جن میں جا کا کے ساتھ آنے والی اسی کا کی ضمیر کو تمہارے یا آپ کے یعنی یور یا یورز کے درست معنی میں لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کا کی ضمیر کو تم یعنی یو کے جھوٹے مطلب میں گھڑنے سے جا کر منافقون کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تم منافق آئے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور لوگوں کو آپ کی بے ایمانی کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جا کر منافقون کا ترجمہ کا کی ضمیر کو یور یا یورس یا تمہارے کے مطلب میں لے کر کیا جاتا ہے۔ مترجمین کے پاس جا کا کے مرکب میں آنے والی کا کی ضمیر کو اس کے درست معنی یعنی تمہارے یا آپ کے یعنی یورز اور یور کے سوائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، ورنہ اس جملے جا کل منافقون کا مطلب بگڑ جاتا اور مترجمین کی بے ایمانی پکڑی جاتی۔ لیکن قرآن میں جہاں کہیں بھی رسول کا لفظ آ رہا ہے، کاف کی اسی واحد حاضر کی مفعولی ضمیر یور کو پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں واحد حاضر کی ضمیر فاعل تم یعنی یو سے بدل کے بے ایمانی اور ہیرا پھیری سے رسول کو انسان بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے انہی جھوٹے تراجم و مفاہیم کو پڑھ کے آپ کو بھی رسول انسانی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے تمام تراجم و مفاہیم میں رسول کو انسان ثابت کرنے کے لیے ایک اور بڑی ہیرا پھیری کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں آنے والے مرکب لرسولو کے شروع میں جو حرف یعنی پارٹیکل لا آ رہا ہے، اسے تراجم و مفاہیم میں غائب کر دیا جاتا ہے، اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہر کوئی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ عربی زبان کے جملوں میں آنے والے حروف یعنی پارٹیکلز درست جملے بنانے، درست تراجم کرنے اور عربی زبان کے جملوں کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنے کے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ مگر قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑنے کے لیے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں قرآن کی آیات میں آنے والے ان ضروری حروف یعنی ایسنشل پارٹیکلز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کا ترجمہ گھڑا جا سکے۔ سامی زبانوں یعنی سیمیٹک لینگویجز میں حرف لام بنیادی طور پر ایک پریپوزیشن کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کے لیے، فور، کسی شے کا کسی سے تعلق یعنی belonging to یا کسی سے تعلق رکھنے والا، جو گرامر کی زبان میں ڈیٹیو اور اولیٹیو پارٹیکل کہلاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک ایسا گرامیٹیکل مارکر ہے جو کسی عمل کے وصول کنندہ یعنی ڈیٹیو یا کسی عمل کی حرکت کی سمت یا کسی عمل کی حرکت کی منزل مقصود یعنی اولیٹیو کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے انکا یعنی یقیناً تیرا کے بعد اسی حرف لا کے ساتھ آنے والا لرسولو درست عربی گرامر کے قاعدے کے مطابق بذات خود وہ شخص نہیں ہے جس کے لیے انکا میں کا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، بلکہ کا کی ضمیر جس شخص کے لیے آ رہی ہے وہ لرسولو کے مرکب میں آنے والے رسول کا وصول کنندہ ہے، یعنی رسول کو وصول کرنے والا ریسیور آف رسول ہے۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ منسلکہ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی پریس کے مطابق مخصوص سیاق و سباق میں خاص طور پر عربی اور دیگر شمال مغربی سامی زبانوں یعنی عبرانی، فنیقی اور اغارتی زبانوں میں لام کا یہ ایلیمنٹ وہ، جو اور جس یعنی دیٹ اور وچ کے معنی میں ایک حرف موصول یعنی ریلیٹیو پارٹیکل یا اسماء اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹیوز کے جز کے طور پر آتا ہے۔ اسکرین شاٹ دیکھیے، مدینہ عربی کی کتاب بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حروف لی اور لا دونوں ہی بنیادی طور پر کے لیے یعنی ٹو اور فور، کسی شے سے تعلق belonging to اور کسی کی طرف یعنی towards کے معنی میں آنے والی prepositions ہیں۔ عربی زبان کے اسی حرف لا کا استعمال جو، جون سا اور وہ والا یعنی that one, that who کے انہی معنی میں مقامی عربی زبان دانوں کی ویب سائٹ ہائی نیٹو پر بھی دیکھا جا سکتا ہے،
جس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو حقائق اور ثبوتوں کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ ہمارے زیر مطالعہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 کے تراجم و مفاہیم گھڑنے والے منافقین نے اس آیت میں آنے والے دونوں مرکبات لرسول اللہ اور لرسولہ کے شروع میں آنے والے انتہائی اہم جز لا کو اپنے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں آنے ہی نہیں دیا، تاکہ لوگوں سے یہ بات چھپائی جائے جو انک لرسول اللہ میں کہی جا رہی ہے کہ وہ تیرے والا اللہ کا رسول ہے، اور جو انک لرسولہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تیرے والا اس کا رسول ہے۔ گویا جس جلیل القدر ہستی پر اللہ کا رسول یعنی اللہ کا پیغام آیا، انک لرسول میں اسی ہستی کو اس پر آنے والے اللہ کے پیغام کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تیرا رسول ہے، مگر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام یعنی اللہ کے رسول کو انسانی شکل میں ڈھال کے اس فرضی انسان کے گرد مذہب کا جال بن کے اور اس فرضی شخص کی سنت کے نام پر خرافات گھڑ کے لوگوں کو ان خرافات پر چلانا تھا۔ اس لیے تراجم و مفاہیم میں انکا کی ضمیر کا میں ہیر پھیر کر کے اور رسول کے شروع میں آنے والے اس بیان کے جزء لا ينفق کو اور اس آیت کے کلیدی حرف لا کو اس قرآنی بیان سے نکال کے انک لرسول اللہ کا جھوٹا ترجمہ اور جھوٹا مفہوم یہ گھڑا جاتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں یا تم یقیناً اللہ کے رسول ہو۔ قرآن کے بیان کو بگاڑنے میں قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑنے والوں کے ساتھ ساتھ اہل عرب بھی شامل ہیں جو قرآن کے جھوٹے تراجم کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کیا عرب یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی زبان کا کون سا لفظ کس مطلب میں بولتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ قرآن میں آ جائے تو وہ خود جان بوجھ کر اس کے معنی اپنی زبان سے ہٹ کر بالکل غلط لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ عربوں کو اپنی زبان نہیں آتی یا ہم عربی زبان عربوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اپنے مذہب کے خلاف جا کر اپنی مذہبی بت پرستی کو نہیں توڑنا چاہتے، جس کی مخالفت قرآن ان کی اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ بت پرست مذہبی تعلیمات کا اثر ہم پر کتنا گہرا ہے کہ قرآن اللہ کو معبود نہیں کہتا، لیکن قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والے سبھی لوگ نہ صرف اللہ کو معبود کہتے ہیں بلکہ اپنے اس مشرکانہ عقیدے کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کے لیے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں بھی یہ گھڑتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح نشہد، یشہد اور تشہد جیسے قرآنی الفاظ کو ان کے اصل معنی سے ہٹ کر ان کو گواہی دینے کے معنی میں گھڑا جاتا ہے، مگر یہ بات کوئی نہیں سوچتا کہ کیسی گواہی، کس کی گواہی اور کون سی گواہی کی بات قرآن میں ہو رہی ہے۔ اہل عرب تو ان الفاظ کو گواہی کے لیے ہر جگہ استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو یا اللہ کے کلام کو کسی گواہی کی ضرورت ہے۔ قرآن کے تراجم و مفاہیم گھڑنے والے لوگ اور ان تراجم و مفاہیم کو پڑھنے والے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا اللہ کسی کی گواہی کا محتاج ہے۔ عربی زبان کے ان الفاظ کو عرب کیسے اور کن معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو عربی زبان کے اخبارات اور رسائل اور عربی زبان کی روزمرہ کی تحریروں میں بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً عربی زبان کے جملے نشہد اليوم عودت الحیات الطبیعیت الی المدینہ کو اہل عرب اس مطلب میں استعمال کرتے ہیں کہ آج ہم شہر میں معمول کی زندگی کی واپسی دیکھتے ہیں، یعنی today we see the return of normal life in the city۔ عربی زبان میں یہ جملہ نشہد عددا من المؤشرات الاقتصادیۃ الہامہ اس مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم کئی اہم اقتصادی اشارے دیکھ رہے ہیں۔ we see a number of important economic indicators۔ اسی طرح عربی زبان کا یہ جملہ العالم اليوم یشہد تطورا ٹیکنالوجیا سریعا یہ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آج دنیا تیز رفتار ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ رہی ہے، یعنی the world today is seeing rapid technological development۔ اسی طرح عربی زبان کا یہ جملہ یشہد الجمیع بجمال المناظر الطبیعیہ فی ہذہ المدینہ اس مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی اس شہر کے مناظر کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس شہر کے مناظر کی خوبصورتی دیکھتا ہے، یعنی everyone sees the beauty of the landscapes of the city۔ اسی طرح عربی زبان کا یہ جملہ تشہد الشرکات الرقمیۃ نموا کبیرا فی الآونۃ الآخرہ یہ کہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل کمپنیاں حال ہی میں نمایاں ترقی دیکھ رہی ہیں، یعنی ڈیجیٹل کمپنیز are seeing significant growth recently۔ اور عربی زبان میں روزمرہ کا جملہ اشاہد التلفاظ عربی زبان میں یہ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، مگر جب عربی زبان کے یہی الفاظ نشہد، یشہد، تشہد اور شاہد قرآن استعمال کرتا ہے تو اہل عرب سمیت مذہب اسلام کے تمام پیروکار ان الفاظ کو ان کے عام استعمال کے مطلب سے ہٹ کر انہیں گواہی دینے، گواہ اور گواہی کے معنی میں لیتے ہیں، جو منافقت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی کھلی خلاف ورزی اور ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی ہے جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔
اس آیت میں آنے والا جمع کا یعنی ساؤنڈ پلورل فعل کنندہ ایکٹیو پارٹیسپل المنافقون سامی بنیادوں سے اٹھنے والے عربی زبان کے بنیادی حروف نون فا قاف سے ماخوذ ہے، جس کا اصل مطلب چوہے کی بل کی طرح دو منہ والا سوراخ ٹنل، جس کی نسبت سے اسے دو طرفہ گزرگاہ اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک آر پار رستہ یعنی چینل پیسج خرچ کرنا یعنی سپینڈنگ اور سرنگ یعنی ٹنل بھی کہا جاتا ہے۔ نون فا قاف کے انہی بنیادی حروف سے کٹ کے یا ٹوٹ کے الگ ہونے، چھوڑنے یعنی سپلٹ، ڈپارٹ اور لیو، اور دھوکہ یعنی ڈسیپشن، فرار، بے وفائی اور گریز ڈیزرشن کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ اور نون فا قاف کے انہی بنیادی حروف سے دوغلا پن یعنی ڈبل کراسنگ، ڈپلیشیس، دو منہ کی خصلت، ٹو فیسڈ ٹریٹ، اور مذہبی تعلیمات میں اسی سے منافقت یعنی ہپوکریسی کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ اسی بنیادی لفظ نفق کا فعل کنندہ یعنی ایکٹیو پارٹیسپل عربی زبان میں منافق کہلاتا ہے، جو بنیادی طور پر دوغلے یعنی ڈبل کراسر اور دو منہ کے شخص یعنی ٹو فیسڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مذہبی تعلیمات میں منافق کو ہپوکریٹ کے مطلب میں لیا جاتا ہے، جبکہ منافق کے اصطلاحی معنی میں دھوکہ باز، چھوڑ کے چلا جانے والا، کاٹ کرنے والا، بے وفائی کرنے والا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا یعنی ڈیسیور، چیٹر، امپوسٹر، ڈیسیٹفل، ڈسرٹر، ڈسیسٹر، ڈیفیکٹر اور بیک پائٹر شامل ہیں۔ سورہ المنافقون 63 کی آیت نمبر 1 کے عربی متن میں آنے والے جن الفاظ کو ہیرا پھیری اور جھوٹے ہتھ کنڈوں سے بگاڑ کے مذہب اسلام اور اس کی پیشوائیت نے اس قرآنی آیت کا جو اصل بیان جھوٹے تراجم و مفاہیم میں صدیوں سے چھپا رکھا تھا، وہ اس آیت کے متن میں آنے والے عربی زبان کے الفاظ کی اصل روح کے مطابق لفظ بلفظ اور حرف بحرف درست کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے عربی متن کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ اذا جاءک المنافقون یعنی جب تمہارے دو منہ کی خصلت والے دوغلے آئے، اس میں جا ماضی کا فعل ہے، کا واحد حاضر کی مفعولی ضمیر ہے، اور المنافقون دو منہ کی بل یعنی نفق کے ایک راستے سے گھس کر دوسرے راستے سے باہر نکلنے والے دو منہ کی خصلت والے دھوکے باز اور دوغلے ہیں۔ قالوا نشہد اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، یا انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں۔ عربی زبان کے زمانہ حال کے جملوں میں تے ہیں اور رہے ہیں دونوں ہی مستعمل اور گرامر کے اعتبار سے درست ہیں۔ انکا یقیناً تمہارا، کہ تمہارے، حقیقتاً تیرے، کہ تیرے، ان معنی میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد لرسول اللہ کا درست مطلب ہے کے لیے اللہ کا رسول، اس میں لا بھی پڑھا جائے گا، یعنی وہ جو اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔ رسول کے شروع میں آنے والا حرف لام لا کے لیے کے معنی میں رسول کو اس سے پہلے آنے والی کا کی ضمیر سے بیان کی جانے والی شخصیت کے لیے بھی بتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی حرف لا وہ جو ہے اور وہ والا یعنی دیٹ ون وچ اینڈ دیٹ کے معنی میں بھی عربی اور اسی نسل کی دیگر تمام سامی زبانوں میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ عربی زبان کے اس حرف لا کا استعمال انہی معنی میں آپ ہائی نیٹو مدینہ عربی کی معروف کتاب اور کیمبرج یونیورسٹی پریس کے منسلکہ اسکرین شاٹس میں خود دیکھ سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کی روح سے لرسول اور اللہ چونکہ اضافی سٹرکچر میں آ رہے ہیں، اضافہ ان کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے رسول کو اللہ کا رسول کہا جائے گا، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا پیغام۔ لہذا انک لرسول اللہ کا درست مطلب یہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے جو اللہ کا پیغام ہے، کہ تمہارے لیے جو اللہ کا پیغام ہے، کہ وہ جو تمہارے والا اللہ کا پیغام ہے، یہ ہے درست مطلب انک لرسول اللہ کا۔ اور پھر واللہ یعلم انک لرسولہ کا مطلب ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے جو اس کا پیغام ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انک لرسولہ کہ بے شک تمہارے لیے، کہ یقیناً تمہارے لیے جو اس کا پیغام ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا جو تمہارے والا پیغام ہے، اور اللہ یقیناً تمہارے لیے اپنا پیغام جانتا ہے۔ یہ ہے واللہ یعلم انک لرسولہ کا مطلب۔ اس کے بعد اس آیت کی آخری کلاس میں، آخری بند میں آ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اس کا مطلب ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ دو منہ والے دوغلے یقیناً جھوٹے ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے کہ دوغلے یقیناً وہ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکاذبون کا لام بھی استعمال ہوگا، تراجم و مفاہیم میں لکاذبون کا لام بھی آئے گا، لا، جو کہ وہ ہیں جو ہیں والے،
تو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ دوغلے یقیناً وہ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اب آپ سورہ المنافقون 63 کی آیت نمبر 1 کا لفظ بلفظ اور حرف بحرف درست ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب تمہارے دوغلے آئے انہوں نے کہا ہم یقیناً تمہارے لیے اللہ کا پیغام دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے یقیناً تمہارے لیے جو اس کا پیغام ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے یقیناً دوغلے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ ہے سورہ المنافقون 63 کی آیت نمبر 1 کا لفظ بلفظ اور حرف بحرف درست ترجمہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔